یہ لڑکی صرف تمہیں ہم سب کے خلاف کر رہی ہے فردان، اور تم اس کی اصلیت سے واقف نہیں؟ خولا بیگم کی آواز اس کے کانوں کے پردے چیر رہی تھی۔ مومنہ نے گھبرا کر دونوں ہتھیلیاں اپنے کانوں پر رکھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ یہ اس کی اپنی سگی خالہ جان تھی، ان لوگوں کے لیے اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال ضائع کیے تھے، مگر اس کے باوجود اس کے متعلق کیسی زبان استعمال کر رہی تھی۔ مجھے آپ میں سے کسی کی بات نہیں سننی، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ فردان کی آواز جواب میں ابھری تھی اور ایک دفعہ پھر ایک نیا ہنگامہ چھڑ چکا تھا۔ ان آوازوں میں خولا بیگم، نائمہ، سدرا، سب کی آوازیں شامل تھیں۔ وہ سب مومنہ کے خلاف تھے۔ بیڈ کی پوچھ سے ٹیک لگائے وہ بیٹھی لرزتی رہی۔ کچھ دیر پہلے فردان اسے اپنے بیڈ روم میں چھوڑ گیا تھا اور تب سے اب تک وہ وہیں تھی۔ باہر آتی آوازیں رفتہ رفتہ مدھم ہوئی اور کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ دروازے پر دستک دے کر کوئی اندر آیا تو مومنہ نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں اور وہ فردان تھا۔ تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ چینج کر لیتی، شوہر کے آنے سے پہلے لپسٹک ہی لگا لیتی۔ اس کی آواز میں ڈھیروں اطمینان تھا۔ مومنہ نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنا نارمل کیسے تھا؟ کیا آپ کو میری بات پر یقین ہے فردان؟ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ فردان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہاں مجھے یقین ہے، اب ہم مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ پلیز اپنا حلیہ تھوڑا تو ٹھیک کرو، اتنے عرصے بعد تمہیں تسلی سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ بیویاں تو اپنے شوہر کے لیے کافی ہار سنگھار کرتی ہیں، تم کافی بورنگ واقعہ ہوئی ہو، وہ شرارت سے کہتا ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا۔ مومنہ کا چہرہ سرخ پڑا، دل سے ڈھیروں بوجھ چڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ ہم سفر خدا نے اس کے لیے چنا تھا اور فردان احمد واقعی اس لائق تھا کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتی۔ میں نے صبح کپڑے چینج کیے تھے، یہ میرا سب سے نیا جوڑا ہے، تو لب کو چلتی ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ بولی تھی۔ فردان کا دماغ بھگ سے اڑا، اس کی براؤن آنکھوں میں حیرت چمکی۔ یہ جوڑا تمہارا سب سے نیا ہے؟ یہ تو یہاں سے پھٹا ہوا بھی ہے۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک مومنہ کا جائزہ لیا تھا جو ہلکے سبز رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ جوڑے کا رنگ تو کب کا گھس چکا تھا۔ اس نے قمیض کا دایاں کونا اٹھایا جو ہلکا سا سوراخ تھا۔ مومنہ کو شدید شرمندگی ہوئی۔ وہ دراصل یہ پہلے نائمہ کا تھا، پھر یہ سدرا نے لے لیا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے دے دیا۔ اتنی بار کا پہنا ہوا ہے، اسی لیے پھٹ گیا ہے، وہ شرمندگی سے وضاحت دے رہی تھی۔ فردان احمد نے گہری سانس لی۔ وہ ظلم کو بھی اپنی غلطی سمجھ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم کل شاپنگ پر جائیں گے، فی الحال تم جاؤ، لپسٹک تو لگا کر آ جاؤ، وہ تو ہوگی ہی نا تمہارے پاس۔ وہ مصر تھا۔ مومنہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر گھر بھر میں مکمل سناٹا تھا۔ اپنے کمرے سے وہ اپنی چند چیزیں فردان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ لپسٹک اٹھا کر لبوں پر لگاتے بے اختیار ہی وہ مسکرانے لگی۔ اب اچھی لگ رہی ہوں نا؟ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے فردان اسے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ خود میں سمٹنے لگی، مگر فردان احمد ہر بات کو بھلا کر صرف اسی کا اجارہ چاہتا تھا۔ رات سیاہ سے سیاہ تر ہوتی گئی۔ مومنہ نہیں جانتی تھی کہ باہر اس کے خلاف کون سا نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے۔ وہ تو فردان احمد کی محبت میں بھیگتی سرشار ہوئی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بری طرح سے دروازہ دھر دھرایا گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، اس کے برابر میں لیٹا فردان احمد بھی چونک کر جاگا تھا۔ رات کے اس مہر کون آگے ہے؟ لائٹ آن کرتے فردان احمد نے وقت دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ سلیپر پہن کر وہ دروازے تک گیا جو ایک دفعہ پھر زور زور سے بج رہا تھا۔ بھائی جان دروازہ کھولیں، امی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، یہ نائمہ کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ فردان نے عجلت میں دروازہ کھولا۔ مومنہ کی بھی حواس گم ہوئے تھے۔ اپنے لمبے بالوں کو سمیٹتی وہ جلدی سے دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نائمہ انہیں اطلاع دیتے ہی خولا بیگم کے کمرے کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی، جہاں صداقت صاحب پہلے سے ہی موجود تھے۔ خالہ جان کو زمین پر پڑا دیکھ کر مومنہ کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ فردان لپک کر ان تک گیا تھا۔ کیا ہوا امی جان آپ کو؟ اس نے ماں کی نبض چیک کی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے، وہ مسلسل سینے میں درد کا اشارہ کر رہی تھیں۔ ملازم سے کہو گاڑی نکالے، مومنہ جلدی، وہ پلٹ کر اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ وہ سراسیمگی سے سر ہلاتی واپس پلٹی۔ گھر میں 2 ملازم تھے اور ایک ڈرائیور اور ایک اندرونی کام کاج کے لیے رکھی گئی ملازمہ۔ ملازمہ تو چھٹی پر تھی، صرف ڈرائیور ہی موجود تھا۔ مومنہ نے اسے اس کے کوارٹر سے کھینچ کر باہر نکالا۔
آدھی رات کو فردان احمد خولا بیگم کو دونوں بازوؤں میں اٹھائے گاڑی میں ڈال رہا تھا تو مومنہ کا خوف سے برا حال تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی پلیز، اس نے فردان سے کہا تھا۔ نہیں تم گھر رکو، ہم سب جا رہے ہیں، امی کے ساتھ تمہیں وہاں دیکھ کر امی پھر پریشان ہو جائیں گی۔ نائمہ نے اسے گاڑی میں بیٹھنے سے روکا تھا۔ صداقت صاحب، نائمہ، وہ سب گاڑی میں ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ فردان نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم دیا تھا۔ وہ زن سے گاڑی کھولے دروازے سے نکل گیا۔ رات کے اس پہر خاموش گھر میں مومنہ کا دم گھٹنے لگا۔ ساری صورتحال پریشان کر دینے والی تھی۔ وہ چوپٹ کھلے دروازے تک جلدی سے آئی۔ ارادہ یہ تھا کہ دروازہ بند کر کے اندر جا کے وہ چند نوافل ادا کرے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر پاتی، اچانک ہی کھلے دروازے سے تیزی سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں ملبوس مومنہ کا سانس اس کے حلق میں ہی رکا۔ کون ہے؟ کون ہے رات کے اس وقت؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ گھر میں اس وقت مومنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ آنے والے نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے لپک کر مومنہ کو اپنی شکنجے میں دبوچ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی یا کسی کو مدد کے لیے بلاتی، وہ مضبوط ہاتھ اس کے ناک پر جم کر رہ گیا تھا۔ مومنہ نے پھر پنا کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا، مگر وہ طاقتور تھا۔ مومنہ کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک عجیب سی مہک اس کے دماغ پہ سوار ہو رہی تھی۔ مومنہ کو اندازہ ہوا جس نقاب پوش نے اس کا ناک دبایا تھا اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، شاید اس میں کلوروفارم تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مومنہ کی رگوں میں لہو جمنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دفعہ پھر وہ کسی نئی مصیبت میں پھنسنے والی تھی۔ اندر آنے والا کسی کو گاڑی دروازے کے پاس لانے کا حکم دے رہا تھا۔ مومنہ کو اس نے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے پچھلے حصے میں تقریباً پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کام ہو گیا، اب نکلو یہاں سے۔ یہ آواز انجان تھی۔ مومنہ اس آواز سے واقف نہ تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی مومنہ کا ذہن گہری تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اس کے خوف، اس کی گھٹی گھٹی چیخوں سے بے نیاز اسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں فردان احمد نے تیسری بار گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ آج وقت یاد بھی نہیں رہا۔ مومنہ گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے نائمہ کو اس کے پاس چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ فکر مند ہو رہا تھا۔ رات جاگنے کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ کی والدہ کی طبیعت اب کافی بہتر ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک نہیں تھا؟ سینے میں درد کا بھی کوئی نشان تو نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی ٹینشن کی وجہ سے انہیں درد ہو گیا ہو۔ ڈاکٹر نے آ کر فردان احمد کو اطلاع دی تھی۔ ایک سکون بھرا سانس اس کے لبوں سے خارج ہوا۔ اس نے مڑ کر نائمہ کو دیکھا جو اپنے ہاتھ میں موجود موبائل پر کوئی میسج ٹائپ کر رہی تھی۔ رات کے اس وقت تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ نائمہ کے متعلق جو تازہ ترین اطلاعات اسے ملی تھیں اس کے بعد وہ بری طرح سے اس کی نگاہوں میں چبھنے لگی تھی۔ نائمہ نے گھبرا کر موبائل نیچے کیا۔ سدرا آپی کو اطلاع دے رہی تھی، امی کی بیماری کی۔ اس کا لہجہ لڑکھڑاتا ہوا تھا۔ فردان نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ میں بل ادا کر کے آ رہا ہوں، تو مومنہ کو فون کر کے اطلاع دے دو کہ کچھ دیر بعد ہم لوگ گھر پہنچ جائیں گے۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ خواہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ نائمہ کو کہتے ہوئے فردان کے ذہن میں بس مومنہ کا ہی خیال تھا۔ ڈاکٹر سے مل کر اسے تسلی ہو گئی تھی کہ خولا بیگم کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ اگر ہارٹ اٹیک نہیں تھا تو پتہ نہیں تمہاری ماں کو آدھی رات کو کون سا درد اٹھا تھا۔ صداقت صاحب بھی بیزار تھے۔ فردان نے بلز وغیرہ ادا کر دیے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق آدھے گھنٹے بعد گھر جانے کے لائق تھی، تو وہ انہیں ڈسچارج کروا کے گھر واپس لے آیا۔ فجر کی اذانوں کا وقت تھا جس وقت وہ گھر کے دروازے پر پہنچا اور گاڑی دروازے کے سامنے روکتے ہی فردان کے قدموں تلے سے زمین نکلی۔ دروازہ کھلا۔ کیوں؟ مومنہ نے دروازہ کیوں نہیں بند کیا؟ فردان کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ کچھ غلط ہو جانے کا احساس پوری شدت کے ساتھ اس کے اندر گھنٹیاں بجانے لگا تھا۔ ڈرائیور بھی تیزی سے گاڑی سے اتر کر دروازے تک آیا اور مگر فردان احمد تو اس سے پہلے ہی اتر کر گھر کے اندر جا پہنچا تھا۔ مومنہ، مومنہ، وہ اونچی آواز میں اسے بلا رہا تھا مگر جواب ندارت تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کمرے چھان مارے تھے، وہ کہیں نہیں تھی۔ فردان احمد کے سامنے زمین اور آسمان گھومنے لگے۔ سنی سنائی کئی خبریں ذہن میں گردش کرنے لگی تھیں۔ اتنی بڑی غلطی آخر میں نے کیسے کی؟ میں اسے گھر میں اکیلا کیسے چھوڑ کر چلا گیا؟ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اپنا کنٹرول کھو رہا تھا۔ انہیں گھر سے نکلے کم و بیش 3 گھنٹے تو گزر ہی چکے تھے اور 3 گھنٹے بہت تھے کسی کی جان لینے کے لیے۔ فردان احمد کا دل ایک لمحے کے لیے کانپا۔ میں نے آپ سے کہا تھا بھائی، مومنہ اس لائق نہیں کہ آپ اس پر بھروسہ کریں۔ اب دیکھ لیا آپ نے، موقع ملا نہیں اسے اور وہ گھر سے بھاگ گئی۔
نائمہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ فردان احمد کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہوا۔ الٹے قدموں واپس مڑا۔ بکواس بند کرو، گھر سے بھاگنے والی وہ نہیں بلکہ تم ہو، مومنہ ایسی نہیں ہے۔ وہ چلا رہا تھا مگر اسے اپنی آواز کھوکھلی محسوس ہو رہی تھی۔ نائمہ نے کھولا بیگم کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ آپ اتنا شور مت کریں، جائیں جا کر CCTV میں چیک کر لیں، مل جائے کہ آپ کو آپ کی چہیتی بیوی کی اصلیت۔ وہ پلٹ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ خولا بیگم نے بیزاری سے فردان کو دیکھا۔ شور مت کرو، مل جائے گی، یہیں کہیں نکل گئی ہوگی، پہلے بھی اکثر کہیں چلی جایا کرتی تھی، 5 سال میں تمہیں کیا پتا اس نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ وہ بیماری میں بھی خاموش نہیں رہی تھی۔ فردان کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ اندرون حصے سے باہر گراج میں نکل آیا تھا۔ باہر کوئی نشانی نہیں تھی۔ مومنہ یوں غائب ہو گئی تھی جیسے دنیا میں کبھی موجود ہی نہ ہو۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے فردان احمد نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر مومنہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ گھنٹی کی آواز اس کے اپنے کمرے سے آنے لگی۔ موبائل وہیں موجود تھا۔ کہاں گئی مومنہ؟ وہ تیزی کے ساتھ ڈرائیور کے کمرے میں پہنچا جہاں سے CCTV کے تمام ریکارڈنگز ڈسپلے ہو رہی تھیں، مگر سکرین خالی تھی۔ کیمرے خراب تھے، دروازے کے باہر لگے ہوئے دونوں کیمرے بھی اور اندر گراج والا کیمرہ بھی۔ فردان کا جی چاہا وہ دنیا تہس نہس کر دے۔ آخر یہ کیمرے کب سے خراب ہیں؟ وہ ڈرائیور پر دھاڑا تھا۔ ڈرائیور نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سر جی آج شام میں کسی کام سے باہر گیا تھا، واپس آیا تو کیمروں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کسی بچے نے شرارت کی ہے، مجھے یاد ہی نہیں رہا، اطلاع دینا۔ وہ پشیمان تھا مگر فردان احمد کی دنیا برباد ہو چکی تھی۔ آس پاس محلے والوں سے پتہ کرتے اس نے سب سے ہی معلوم کر لیا تھا مگر کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ مومنہ کہاں گئی۔ کسی کیمرے میں وہ نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی کوئی مشکوک سرگرمی دکھائی دی تھی۔ فردان احمد نے اپنے سارے کانٹیکٹس کو فون کر ڈالا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کی اطلاع دیتے دیتے فردان احمد کو لگا اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ وہ اسے ایک دفعہ پھر کھونا نہیں چاہتا تھا مگر دل کے اندر نامعلوم کیوں ایک عجیب سا کھٹکا تھا۔ دیکھا امی، آپ صحیح کہتی تھیں مومنہ کے بارے میں، اسے جتنی مرضی عزت اور محبت دے دو آخر وہ اپنا اصلی رنگ دکھائے گی۔ بھائی نے مومنہ کے لیے ہم سب سے جھگڑا کیا اور دیکھیں آج وہ بھائی کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئی۔ دور کہیں سے نائمہ کی آواز آ رہی تھی جو خولا بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ فردان بے جان انداز میں بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی تھی اسے چھوڑ کر، لیکن آخر کیوں؟ محبت دینے میں تو اس نے کوئی کمی نہیں کی تھی، کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے دور تھا۔ تم نے آخر ایسا کیوں کیا مومنہ؟ ایک شکوہ اس کے لبوں پر جاگا تھا۔ اچانک وہ چونکا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کے جگ کے نیچے ایک کاغذ طے کر کے رکھا گیا تھا۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت فردان احمد چلتا ہوا سائڈ ٹیبل تک آیا۔ سن پڑتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے جگ کے نیچے سے وہ کاغذ کھینچ کر نکالا۔ وہ تازہ لکھا گیا خط تھا۔ جلدی جلدی میں چند سطریں گھسیٹی گئی تھیں۔ ان سطروں پر نگاہیں دوراتے فردان احمد کی رنگت سفید بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی میں آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی ذلت، اتنی بے بسی محسوس نہیں کی تھی جتنی اس وقت اس خط کو پڑھتے ہوئے اسے ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہونے لگا۔ فردان احمد کو یوں لگا جیسے بھرے چوک میں کسی نے اس کی عزت نیلام کر دی ہو۔ یہی سب کچھ تو لکھا تھا اس خط کے اندر۔ ایک جھٹکے سے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھا کر اس نے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ زوردار آواز آئی اور کانچ کمرے میں دور دور تک بکھر گیا۔ فردان احمد کے اندر کا ابال ختم نہیں ہوا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور جان سے مار دوں گا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتے وہ الٹے قدموں گھر سے باہر نکل گیا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے نکلتا دیکھ کر نائمہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ جو وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ اپنی بے عزتی اور ذلت وہ اتنی آسانی سے بھولنے والی نہیں تھی۔ اب تمہیں سمجھ آئے گی مومنہ بیگم کہ تم نے کس سے پنگا لیا تھا۔ اطمینان سے گنگناتے ہوئے وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی اور اب وہ دن چڑھے تک سونے والی تھی۔ بوجھل رات کٹ چکی تھی۔ مومنہ کی گہری بے ہوشی پہلی نیم بے ہوشی میں بدلی تو اسے اپنے ارد گرد گہرا سناٹا محسوس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹ پیچھے لے جا کر باندھے گئے تھے۔ بھاری ہوتی پلکوں کو اس نے بمشکل کھولا۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کہاں پر ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ چکراتے سر کو سنبھالتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ارے اتنی جلدی ہوش آ گیا اس لڑکی کو؟ بڑی مضبوط جان ہے، ابھی بے ہوش ہوئے صرف 2 دن ہی تو گزرے تھے۔ خباثت سے بھری ایک مردانہ ہنسی اس کے کانوں کے قریب گونجی تھی۔ مومنہ کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ 2 دن مجھے بے ہوش ہوئے 2 دن گزر گئے؟ فردان کہاں ہے؟
میں کہاں ہوں؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور ساتھ ہی سیلن کی مخصوص بو چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ کاٹ کبار کمرے کے کونے میں ڈھیر تھا اور ایک کچرارا سا پلنگ بھی رکھا ہوا تھا۔ چھت پر جھولتے زد بلب کی مدھم سی روشنی میں مومنا نے پلکیں چپکا چپکا کے دیکھا۔ اسے زمین پر باندھ کر ڈالا گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تو سامنے کا منظر واضح ہوا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ایک شخص بیٹھا تھا۔ مومنا کے لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود وہ اس شخص کو پہچان نہیں پائے۔ کون ہو تم؟ مجھے ہاں کیوں لائے ہو؟ کیا تم نے مجھے اغوا کیا ہے؟ فردان کہاں ہے؟ فردان کو بلاؤ پلیز، تمہیں جو کچھ چاہیے وہ تم لوگوں کو دے دیں گے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ الفاظ بمشکل اس کے لبوں سے زیادہ ہوئے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سگریٹ کا لمبا سا کش لگایا۔ ہاں، پیسہ تو بہت سارا وصول کرنا ہے ہم نے، پر تیرے شوہر سے نہیں۔ مانا کہ وہ فوج میں ایک بہت بڑا افسر ہے، مگر ہمیں کہیں اور سے بھی تیری قیمت مل سکتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مومنا کو زوردار چکر آیا۔ 2 روز سے وہ بھوکی پیاسی اس کمرے میں بند تھی۔ اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ مومنا کا حال برا ہو رہا تھا۔ بے اختیار ہی اس نے اسے پانی مانگا۔ سگریٹ پیتا ہوا وہ شخص مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک زخم کا نشان تھا۔ مومنا نے اپنی نگاہیں چرائیں۔ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ چاہتا تو مومنا کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ پلیز مجھے بچا لیں، پلیز فردان کو بھیج دیں۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی تھی۔ جیکٹ پہننے والا وہ شخص جیب سے موبائل نکال کر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ موبائل کان سے لگاتا باہر نکل گیا تھا۔ مومنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فرار کے لیے دائیں بائیں نظر دوڑائی تھی، مگر کمرے میں کوئی کھڑکی تک نہیں تھی۔ صرف ایک دروازہ ہی تھا اور وہ بند تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو وہی شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹیل کا ایک گلاس تھا۔ یہ لے، پانی پی لے، پھر کہیں جانا ہے، اس نے بیزار انداز میں کہتے پانی کا گلاس مومنا کے سامنے پٹکا تھا۔ میرے ہاتھ کھولو پلیز۔ مومنا نے منت سماجت کی، مگر جیکٹ والے شخص نے عکارت سے مومنا کی طرف دیکھا۔ پاگل سمجھ کے رکھا ہے مجھے؟ ہاتھ کھول دوں تاکہ تم یہاں سے بھاگ جائیں؟ بہت قصے سن رکھے ہیں میں نے تیرے متعلق، بڑی باکردار بن رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر مومنا کے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹائے تھے۔ وہ جرجری لے کر رہ گئی۔ اس کا لہو رگوں میں جمنے لگا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، اپنے ہاتھ مجھ سے دور رکھو۔ میں نے کہا ہے اگر تمہیں پیسے چاہیے تو میرے شوہر کو فون کرو، وہ تمہیں پیسے دے دیں گے۔ وہ یکدم چلا کر بولی تھی۔ حلق میں خراشیں پڑنے لگی۔ آخری جملہ مکمل کرنے کے ساتھ ہی شخص کا ہاتھ مومنا کے گال پر پڑا تھا۔ یہ لے، پی پانی۔ اس نے زمین پر پڑا گلاس اٹھا کر مومنا کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ شدید پیاسی تھی۔ جیسے تیسے اس نے چند گھونٹ لیے۔ اٹھ اب اور زیادہ شور شرابہ مت کرنا۔ نہ جانے کہاں سے اس نے ایک سیاہ رنگ کی پٹی برآمد کر لی تھی۔ مومنا کی نگاہوں میں خوف پھیلا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اس جیکٹ والی نے مومنا کی آنکھوں پر کس کے پٹی باندھی تھی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے بولنے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور اس نے مومنا کو بھی بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اٹھایا تھا۔ مومنا کو اس کے لمس سے گھن آ رہی تھی، مگر وہ مجبور تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ یہ کوئی بے آباد پرانی سی بلڈنگ تھی، ٹوٹے پھوٹے جلے ہوئے فلیٹ، جہاں اس نے مومنا کو قید کر رکھا تھا۔ مومنا کی آنکھوں کے سامنے تو گہری تاریکی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی۔ اسے ایک گاڑی کے اندر بھٹک دیا گیا تھا۔ وہ منت سماجت کرنے تک کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ منہ میں ٹھونسے ہوئے کپڑے کی وجہ سے وہ سانس بھی مشکل لے رہی تھی۔ گاڑی چلتی رہی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی۔ جتنی قرآنی آیتیں اسے یاد تھیں اس نے وہ سب پڑھ لی۔ وہ صرف فردان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے 100% یقین تھا جیسے فردان کو اس مصیبت کے بارے میں پتہ چلے گا وہ فوراً سے آزاد کروانے آئے گا۔ چلو اترو۔ گاڑی رک گئی تھی۔ جیکٹ والی نے اسے ایک دفعہ پھر حکم دیا اور بازو سے پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتار لیا تھا۔ یہاں آس پاس کانوں میں شور پڑ رہا تھا، باتوں کی آوازیں، اور ان آوازوں میں زیادہ تر آوازیں لڑکیوں کی تھیں۔ وہ مومنا کو بیزاری سے گھسیٹ رہا تھا۔ کئی جگہ پر مومنا کے پیروں میں ٹھوکر لگی۔ ایک سسکی سی اس کے اندر ہی دم توڑ گئی۔ یہ لو میڈم، مال لے آیا ہوں آپ کا، کیا قیمت لگاؤ گی اس کی؟ جیکٹ والی نے مومنا کے لبوں سے کپڑا کھینچ کر باہر نکالا اور آنکھوں پر سے پٹی بھی اتار دی تھی، مگر اس کے الفاظ وہ کسی تیر کی طرح مومنا کے وجود میں لگے تھے۔ اس نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا اور اسے صرف ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ اس شخص نے اسے کہاں لا کر ڈالا تھا۔ یہ بالکل ایک نارمل سا دکھنے والا گھر تھا، مگر کچھ تو تھا وہاں جو نارمل نہیں تھا۔
وہاں کافی زیادہ تعداد میں لڑکیاں تھیں، فیشنیبل، زیادہ تر پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے، غیر معمولی حد تک تیار لڑکیاں۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ کہاں لائے ہو تم مجھے؟ وہ ایک دم گھبرا کے اٹھی تھی۔ پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے۔ نسوانی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے صوفے پر ایک موٹی سی عورت بیٹھی تھی، کافی ماڈرن تھی، اس کے ہاتھوں اور گلے میں سونے کے زیورات تھے۔ اغوا کر کے لائے ہو یا پیار میں دھوکہ دے کر لائے ہو؟ وہ میڈم خوشنوا تھی، مومنا کا جائزہ لیتے دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ مومنا کی سبز آنکھوں میں خوف ابھرا۔ تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے میرے شوہر سے لے لو، تم لوگ جانتے نہیں وہ بہت بڑے آفیسر ہیں، تم سب کو جان سے مار دیں گے۔ وہ اس کے پاس دھمکی دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میڈم کے لبوں سے کہکا نکلا، تمہیں یہاں پہنچانے والا بھی تمہارا شوہر ہے، فکر مت کرو، اسے پتا ہے کہ تم کہاں ہو۔ الفاظ تھے یا گویا کوئی بم جو مومنا کی سماعتوں پر پھوٹا تھا۔ فردان نے یہ سب کچھ کیا؟ وہ بے یقینی سے چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ میڈم نے رقم نکال کر جیکٹ والے کے حوالے کر دی تھی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، خدا کے لیے مجھے جانے تو۔ اٹھ کر اندازے سے ایک سمت کو بھاگی تھی۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ اس گھر کے دروازے پر ہی اسے روک لیا گیا۔ اسے کمرے میں بند کر دو، 4 دن تو یہ خوب پھر آئے گی، پھر اس کے بعد اس سے بات چیت کی جائے گی۔ میڈم کے حکم پر 2 موٹے تازے افراد اسے گھسیٹتے ہوئے کونے والے کمرے میں لے گئے تھے۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، منت سماجت کرتی رہی، مگر وہاں اس کی چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شاید یہ نارمل بات تھی۔ جس وقت اسے کمرے میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت اس نے ایک لمبے بالوں والی لڑکی کو میڈم سے کہتے سنا، لڑکی شریف گھر کی لگتی ہے، آپ اسے جانے تھے۔ دروازہ کھٹک سے بند ہو گیا۔ وہ میڈم کا جواب نہیں سن پائی۔ کتنی دیر تک وہ دروازہ پیٹ پیٹ کر انہیں کھولنے کے لیے کہتی رہی تھی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ کس دوزخ میں آ پھنسی تھی؟ اسے پتہ چل گیا تھا، مگر یہاں سے اسے کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ رہ رہ کر یہ خیال اس کی جان نکال رہا تھا کہ فردان نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ اتنا گرے ہوئے کردار کی نہیں ہو سکتے۔ وہ ماننے پر تیار نہیں تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ تھک ہار کر آخر کار بیٹھ گئی۔ 2 دن کی بھوک پیاس نے اس کی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ کئی گھنٹے بعد دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا تھا۔ مومنا نے نگاہ سے آنکھیں کھولی۔ اسے بھوکے رہتے ہوئے کئی گھنٹے بیت چکے تھے۔ جان لبوں پر آ پہنچی تھی۔ کھانا رکھ دو اس لڑکی کے سامنے، بھوکی ہے کئی دنوں سے، کھانا کھا لے۔ یہ میڈم خوشنوا کی رحم دلانہ آواز ابھر رہی تھی۔ مومنا کو اس وقت سوائے کھانے کے اور کچھ یاد نہیں تھا۔ اشتہا انگیز خوشبو سے سجی ٹرے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر مومنا کے سامنے رکھ دی۔ مومنا نے فوراً کھانے کی سمت اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ رک جا، پہلے یہ بتا، رونا دھونا بند کرے گی یا نہیں؟ اگر خوش دلی سے کام کرنے کی حامی بھرے گی تو ہی یہ کھانا کھانے کی اجازت ملے گی، ورنہ نہیں۔ میڈم خوشنوا نے بے رحمی سے پوچھا تھا۔ مومنا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میرا شوہر ہے، پلیز مجھے جانے دو، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں ایک دفعہ پھر کہا۔ میڈم خوشنوا نے گہری سانس لی۔ اٹھا لو کھانا، اس لڑکی کی اکڑ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، کوئی ضرورت نہیں اسے ہمدردی کرنے کی۔ لڑکی نے کھانے کی ٹرے واپس اٹھا لی۔ مومنا نے بے جان پڑتے وجود کے ساتھ ان لوگوں کو کھانا واپس باہر لے جاتے دیکھا، مگر وہ انہیں روک تک نہ پائی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس لمبے بالوں والی لڑکی نے مڑ کر ایک مومنا کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں رحم تھا۔ اس طرح تو یہ لڑکی مر جائے گی میڈم۔ وہ مزید بھی کچھ کہہ رہی تھی، مومنا سن نہ سکی۔ اس رات آہستگی سے کمرے کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا۔ وہ بے جان انداز میں زمین پر پڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ وہی لمبے بالوں والی لڑکی اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ لو، کھانا کھا لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ اس نے کھانے کی ٹرے مومنا کے سامنے رکھی۔ مومنا کی سبز آنکھیں پانیوں سے لبریز ہونے لگی تھیں۔ مجھے یہاں سے جانے دو پلیز، میرا شوہر میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ یہی زمین پر بڑے بڑے کہنے لگی۔ لڑکی نے اسے سہارا دے کر دیوار کے ساتھ بٹھایا۔ یہاں آنے والیوں کے شوہر باپ یا بھائی ان کا پیچھا نہیں کرتے، نہ ہی انہیں دوبارہ قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں ذرا سی بھی امید ہے تو تم مجھے اپنے شوہر کا فون نمبر دو، میں اس سے بات کروں گی، مجھے تم سے ہمدردی ہے، ہو سکتا ہے تم یہاں سے جا کر اپنی زندگی پھر سے شروع کر سکو۔ لڑکی کی آواز زخموں سے چور تھی۔ مومنا نے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر ایک نئی امید اس کے اندر جاگی تھی۔ اس نے تیزی سے لڑکی کو فردان کا فون نمبر لکھوا دیا۔ لڑکی نے گھبرائی نگاہوں سے باہر نکل کر ایک دفعہ دیکھا، سب لوگ سو گئے ہیں۔ میڈم کو میں نے آج نشے والی دوائی پلا دی ہے، میرا نام رابعہ ہے،
تمہیں تو کوئی زبردستی یہاں چھوڑ گیا، مگر میں یہ کام اپنی مرضی سے کرتی ہوں، پیسے کے لیے، اسی لیے مجھے تمہارا یہاں رہنا پسند نہیں۔ رابعہ نے ہاتھ میں موجود فون پر فردان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ مومنہ کی جان سولی پر اٹک گئی، وہ بےتاب نگاہوں سے رابعہ کی سمت دیکھ رہی تھی۔ کب فردان فون اٹھائے گا؟ کب وہ اسے اپنی بے بسی کے متعلق بتائے گی اور وہ ساری پابندیاں توڑ کر اسے بچانے کے لیے پہنچے گا؟ دوسری جانب بیل جاتی رہی اور آخر کان فون ریسیو کر لیا گیا۔ رابعہ نے لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ فردان صاحب، میں جانتی ہوں آپ کی بیوی کہاں ہے، رابعہ نے جھوٹتے ہی کہا تھا۔ مومنہ کا روم روم منتظر بن گیا تھا۔ وہ فون اس سے چھینا چاہتی تھی، خود بات کرنا چاہتی تھی، اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا بھی، مگر لاؤڈ سپیکر میں سے ابھرتی فردان کی آواز نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ مر چکی ہے میری بیوی، مجھے چھوڑ کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ نفرت ہے مجھے اس سے، مجھے اس کی شکل بھی نظر آئی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ میری ماں اور میری بہنیں سچ کہتی تھیں اس کے متعلق، وہ بد کردار، اس لائق ہی نہیں تھی کہ میرے پیار کی حقدار بنتی۔ اگر وہ مر بھی گئی ہے تب بھی مجھے فون مت کرو۔ فون کٹ گیا۔ فردان نے دوسری بات سننے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ مومنہ کا ہاتھ بے جان لاش کی طرح جھول کر رہ گیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا، رابعہ نے آنسو بھری آواز کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، فردان کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دوبارہ فون ملا۔ مومنہ بےتاب ہو اٹھی تھی۔ رابعہ نے ایک دفعہ پھر فون ملا کر اب کی بار مومنہ کے ہاتھ میں ہی تھما دیا۔ دوسری جانب فردان نے کوئی بات سنے بغیر یکدم چلا کر کہا تھا، میں نے کہا نا دوبارہ مجھے فون مت کرو، مجھے اپنی بیوی کی کوئی اطلاع نہیں چاہیے، میری بلا سے وہ جہنم میں جائے۔ وہ دھڑ رہا تھا، یہ اس کا انداز نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ فون مومنہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا مجھے اغوا کرنے میں فردان کا بھی ہاتھ تھا؟ کیا وہ بھی یہی چاہتے تھے؟ نکاہٹ نے اسے زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ رابعہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ حال سے بے حال ہو رہی تھی۔ کئی دنوں کی بھوک اور شدید ذہنی صدمے نے اسے ان حالوں میں پہنچا دیا تھا۔ ہوش میں آؤ، یہ سب کچھ کامن ہے، مرد کے لیے عورت ذات کی بس اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اب تک تو شاید تمہارے شوہر نے کوئی دوسری لڑکی بھی پسند کر لی ہو۔ وہ شخص بتا رہا تھا کہ تمہیں اغوا کی 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ رابعہ کے آدھے الفاظ مومنہ کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے اور آدھے گم ہو گئے۔ اس کے ذہن میں تو بس فردان کی صورت گھوم رہی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس نے بالکل اسی طرح مومنہ پر اعتبار نہیں کیا تھا، اسے چھوڑ دیا تھا، اور اب دوسری دفعہ بھی اس نے یہ کیا تھا۔ رابعہ کھانے کے نوالے زبردستی اس کے منہ میں ڈالنے لگی اور وہ بے جان انداز میں دیوار سے ٹیک لگائے اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ اس نے خاموشی سادھ لی تھی اور اس خاموشی کو میڈم خوشنوا نے بھی محسوس کر لیا۔ لڑکی بالکل چپ ہو گئی، لگتا ہے جیسے اس کی امید ٹوٹ گئی ہے۔ انہوں نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیوار سے ٹیک لگائے۔ مومنہ کو دیکھ کر کہا تھا، رابعہ کچھ دیر پہلے سے کھانا دے کر گئی تھی جسے مومنہ نے خاموشی سے کھا لیا تھا۔ وہ مزید خود پر ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ آج ہی اس کے لیے کلائنٹ مروا لیں گی؟ رابعہ نے پریشانی سے میڈم خوشنوا سے سوال کیا تھا۔ میڈم نے گہری سانس بھر کر نفی میں سر ہلایا۔ ابھی اس کی حالت ایسی نہیں، کلائنٹ اسے دیکھ کر ہی بھاگ جائے گا۔ شکل صورت خوبصورت ہے مگر ہڈیوں کا بنجر بن چکی ہے۔ 2-2.5 ہفتے اس کا خیال رکھو، اسے وقت پر کھانا کھلاؤ، ہاں مگر کوشش کرنا کہ یہ زیادہ باتیں نہ کرے۔ ماضی کے متعلق جتنا سوچے گی اتنا ہی اسے نقصان ہوگا۔ میڈم خوشنوا نے نیا حکم دے دیا تھا اور رابعہ کو یہ حکم ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے مومنہ سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وقت پر اسے کھانا دے دیتی، اس کے بال بناتی، اسے نہانے پر مجبور کرتی۔ مومنہ کا حسن خیرہ کن تھا۔ اسے اس گھر میں آئے ہوئے 2 ہفتے گزرے تھے جب ایک صبح اچانک اسے شدید کیا آئی۔ پیٹ میں اٹھتی درد کی لہروں نے اسے مجبور کیا تو یکدم اٹھ کر باتھ روم کی سمت بھاگی تھی۔ میڈم خوشنوا نے جانچی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بتایا اس لڑکی نے اپنے بارے میں؟ شادی شدہ تھی نا یہ؟ وہ جانچی ہوئی نگاہوں سے مومنہ کا جائزہ لے رہی تھی جو باتھ روم سے الٹیاں کر کر کے بے حال انداز میں باہر نکلی تھی۔ رابعہ نے سر ہلایا۔ ہاں، اسے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی مگر اس کے شوہر نے ایک دفعہ پھر اس کا یقین نہیں کیا۔ رابعہ کو افسوس ہوا تھا مگر میڈم اپنی جگہ سے اٹھ کر مومنہ کے پاس چلی آئی۔ وہ تجربے کار عورت تھی، چند لمحوں میں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ مومنہ کے وجود میں کیا تبدیلی پیدا ہو چکی ہے۔ گہری سانس لیتی وہ پلٹی۔ ماں بننے والی ہے یہ، میں اس حال میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ میں نے صرف ایک ہی جان کی قیمت وصول کی تھی، دوسری جان بے قصور ہے۔ اگر تم جانا چاہو تو یہاں سے جا سکتی ہو۔ مومنہ نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔
ان عزت دار اور شریف لوگوں سے تو یہ میڈم اچھی تھی جس نے اس کی حالت دیکھ کر اس پر رحم کیا تھا۔ رابعہ خوشی سے مومنہ کے گلے لگ گئی تھی۔ میڈم نے تمہیں آزاد کر دی ہے، اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے شوہر کے پاس۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، ذہن میں فردان کے الفاظ گونج رہے تھے، مگر وہ ذلت بھری زندگی میں اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ فردان کا بچہ تھا اور اسے اس کی اطلاع فردان کو دینی ہی تھی۔ رابعہ کی دی ہوئی چادر اوڑھ کر وہ اندھا دھند وہاں سے نکل بھاگی تھی۔ راستے کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میڈم خوشنوا نے اسے کچھ پیسے دیے تھے جن سے وہ رکشہ کر کے اپنے علاقے میں آئی تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، اسے فردان سے ملنا تھا اور فردان سے بات کرنی تھی۔ وہ دانستہ ایک گلی پہلے ہی رکشے سے اتر گئے۔ صداقت تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا، خوب ساری روشنیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ مومنہ کے قدم رکنے لگے۔ گھر میں کس کی شادی تھی؟ نائمہ کی؟ اس کے اندر سوال گونجا۔ چادر سے اس نے اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا۔ پڑوس کی ایک فیملی گھر میں داخل ہو رہی تھی، ہمت کر کے وہ بھی ان کے پیچھے گھر میں داخل ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی اس کا فردان سے پہلے کسی سے سامنا نہ ہو۔ فردان کی بیوی گھر سے بھاگ گئی تھی اپنے کسی عاشق کے ساتھ۔ بیچارہ بڑا عرصہ صدمے میں رہا ہے، شکر ہے اب شادی کے لیے مان گیا، آج اسی کا نکاح ہے۔ اس نے کسی کو کہتے سنا۔ مومنہ کے قدم زنجیر ہوئے، وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ لاؤنج میں انتہائی خوبصورتی سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ سامنے بڑے سے روشنی والے بورڈ پر فردان اور رمیسا کا نکاح لکھا تھا۔ سدرا، نائمہ کی چہکتی ہوئی آوازیں گونج رہی تھیں اور تبھی مومنہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ دشمن جان اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، نئے لباس میں تر و تازہ چہرے کے ساتھ۔ وہ نائمہ کو کسی کام کے لیے آواز لگا رہا تھا۔ مومنہ کی نگاہوں میں دھند اتر آئی۔ اسے یقین آیا یہ وہی شخص ہے جس نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے، جس کی اولاد اس کی کوکھ میں پل رہی تھی، اور وہ کتنا آزاد تھا، کسی اور کو اپنے نکاح میں لے رہا تھا۔ مومنہ کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے، میری بیوی کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اب وہ مر بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ یکدم پلٹی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، فردان کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ گھر والے، ان گھر والوں نے تو پہلے بھی اسے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اس گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی ڈھیر سارا، مگر اس کی آنکھیں پہلی دفعہ آنسوؤں سے خشک ہو گئی تھیں۔ اسے یاد آیا وہ کس وقت رکشے میں بیٹھی اور کس وقت وہ واپس میڈم خوشنوا کے پاس پہنچی۔ رابعہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، وہ نکاح کر رہا ہے، ان لوگوں کو میری کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس نہ تو اور کوئی ٹھکانہ ہے نہ ہی کوئی پناہ گاہ، آپ مجھے اپنے پاس رکھ لیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میڈم خوشنوا نے آزردگی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا، مرزاد بھروسہ کرنے کے لائق نہیں، کیوں اپنی جوانی اس شخص کے لیے ختم کر رہی ہو جس نے تمہارے جانے کی چند دن بعد بھی صبر نہیں کیا؟ مجھ سے دلاسا دے رہی تھی، مگر مومنہ کے اندر کے خلا کو اب کوئی چیز نہیں بھر سکتی تھی۔ وہ برباد ہو چکی تھی اور اسے اپنی بربادی کا غم بھی اکیلے ہی منانا تھا۔ اس نے خاموشی سے میڈم خوشنوا کے اس مکان کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ فردان کا نام اس کے ذہن سے محو تو نہ ہوا، مگر اس کی زبان سے ضرور جدا ہو گیا تھا۔ میں یہ کام نہیں کر سکتی، آپ اس کے علاوہ مجھ سے جو کام مرضی کروا لیں، میں صفائی کر دوں گی، کھانا بنا دیا کروں گی، باتھ روم تک صاف کر دیا کروں گی، آپ کی ٹانگیں دبا دیا کروں گی، اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے خوشنوا بیگم کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ خوشنوا بیگم چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ جب میں فروخت ہوتے ہوتے مقام تک پہنچی تھی تب میری عمر بھی اتنی ہی تھی جتنی تمہاری ہے۔ آج بھی سوچتی ہوں اگر اس وقت کسی نے میری مدد کی ہوتی ہے تو میں اس جنگل سے نکل جاتی، لیکن دیکھو میں آج بھی یہاں ہوں، اب یہ کاروبار میری مجبوری بن چکا ہے۔ لیکن میڈم خوشنوا نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مومنہ نے امید بھری نگاہوں سے سورت کی سمت دیکھا جس کے دل میں تھوڑی انسانیت زندہ تھی۔ تمہاری ٹھیک ٹھاک رقم لے کر گیا تھا وہ آدمی مجھ سے، وہ رقم مجھے وصول تو کرنی ہے، مگر فی الحال نہیں۔ تم اس بچے کو جنم دو، تب تک تو محفوظ ہو، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ مومنہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ اسے مہلت تو مل گئی تھی، مگر میڈم خوشنوا کی بات واضح تھی، وہ اسے کاروبار میں آج نہیں تو کل لگانے والی تھی۔ مومنہ کے پاس صرف یہ 9 ماہ کی مہلت ہی تھی۔ رابعہ کے ساتھ اس کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دکھوں کی ماری لڑکی تھی۔ ایک چھوٹا بھائی تھا جو کینسر کا مریض تھا، اسے رابعہ نے چچی کے گھر میں چھوڑ رکھا تھا۔ خود اس نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ کسی ہوٹل میں ویٹرس کی نوکری کرتی ہے جہاں دن اور رات رہنا پڑتا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے عورتوں کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر مجھ جیسی لڑکیاں جن کے پاس نہ تعلیم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ چالاکی۔ وہ تلخ سی ہنسی ہنس کر بولی تھی۔ مومنہ نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ کتنے مہینے ہو گئے تمہاری بیبی کو؟
تم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتی۔ میڈم خوشنوا نے تمہیں کہا تو تھا کہ تمہاری دوائی اور میڈیکل بل کا خرچہ وہ اٹھا لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابعہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے مڑ کر مومنہ کو دیکھا جس کے چہرے پر تکلیف جھلک رہی تھی۔ 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ مومنہ نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ اسے اس گھر آئے ہوئے کتنے دن بیت چکے تھے۔ اب تک تو فردان اپنی نئی بیوی کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں مگن ہو گیا ہوگا۔ شاید اسے میرا نام بھی بھول گیا ہو۔ ایک تکلیف کا احساس اس کے وجود میں جاگا۔ میڈم خوشنوا نے رابعہ کو بلوایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ سنو مومنہ، کیا آج میری مدد کرو گی؟ کچھ دنوں سے ایک نیا کلائنٹ آ رہا ہے، بڑا غمگین قسم کا انسان ہے۔ میڈم خوشنوا نے میری ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاروں۔ آج بھی وہ آگے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا آج میرے بھائی کا اپوائنٹمنٹ ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بڑی مشکل سے وقت لیا ہے۔ پہلے پتہ ہوتا تو میں نہ جاتی، لیکن اب یہ شخص اچانک آ گیا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ مومنہ نے بے بسی سے اس کی سمت دیکھا۔ میں تم سے زیادہ کچھ نہیں مانگ رہی، بس آج کا وقت اس کے ساتھ گزار لو۔ وہ نشے میں ڈوبا ہوا یہاں آتا ہے، ہاتھ تک نہیں لگاتا، بس سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے۔ اسے کیا پتا چلے گا کہ میں ہوں یا کوئی اور؟ اس نے تو آج تک میرا چہرہ بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا، بس اپنی دکھ بھری داستان ہی سناتا رہتا ہے اور پھر اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بیٹھے گا، بس۔ اس نے مومنہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ مومنہ کا دل ڈوبنے لگا۔ تم جانتی ہو میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں فردان کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ رابعہ نے ایک دفعہ پھر اس کی منت کی۔ پلیز مومنہ، میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں ڈاکٹر کی فیس بھر چکی ہوں اور میرے پاس بار بار ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بس آج کی ہی تو بات ہے۔ مومنہ بے بسی سے سر جھٹکا۔ وہ رابعہ جیسی پرخلوص دوست کو انکار نہیں کر سکتی تھی، نہ چاہتی ہوئی بھی وہ سر ہلا گئی۔ اب جب اس نے رہنا یہاں تھا تو یہاں کے طور طریقے بھی سیکھ لینے چاہیے۔ رابعہ نے جھٹ سے اس کے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگا دی تھی۔ مومنہ کو اپنا آپ عجیب سا لگا۔ وہ کمرے میں ہے، تم وہاں چلی جاؤ۔ رابعہ نے اسے کمرے سے باہر نکالا اور خود چادر اوڑھ کر بیرونی سمت کو چلی گئی تھی۔ مومنہ نے شدید گھبراہٹ میں اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ چہرے پر نقاب کرتے وہ لرزتے قدموں کے ساتھ رابعہ کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ کی بات درست تھی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کوئی نفوس بیڈ کی بجائے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مومنہ خاموشی سے چلتی صوفے کی دوسری سمت جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا تاریخ ہے؟ آج 28 نومبر ہے، میری بیوی کی سالگرہ کا دن۔ 3 مہینے پہلے آج کے دن ہی وہ مجھے چھوڑ کر گھر سے گئی تھی۔ تلخ آواز، درد میں ڈوبا لہجہ مومنہ کے ہاتھ سے نقاب سرک گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، فردان کی تھی۔ فردان؟ مومنہ کی لبوں سے بے آواز نکلا۔ دوسری سمت بیٹھے فردان احمد نے رخ موڑ کر مومنہ کی سمت دیکھا۔ حد ہے یار، آج لگتا ہے نشہ زیادہ ہو گیا۔ تمہاری آواز میں بھی اس کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ لوگوں نے کہا تھا غم بلانے کے لیے ایسی جگہ پر جایا کرو، پر کیا کروں، کسی اور لڑکی کی قربت کا دل ہی نہیں چاہتا۔ صرف تم سے چند باتیں کر لیتا ہوں، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ میں جو ایک اعلیٰ فوجی افسر تھا، اپنی بیوی کے لیے غم میں ایک ہارا ہوا انسان بن گیا ہوں جو اس کا محتاج ہے۔ اس نے گلاس آگے بڑھایا تھا۔ مومنہ کو گلاس میں تیرتا مشروب نظر آیا۔ وہ 2 قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ فردان ہی تھا۔ وہ اسی کی بات کر رہا تھا۔ ارے آپ دونوں نے ساری لائٹیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ کمرے کی روشنیاں جلاؤ، صاحب کو دکھاؤ کہ ہمارے پاس کتنی حسین لڑکیاں ہیں۔ میڈم خوشنوا کی آواز کمرے میں گونجی اور انہوں نے ساری لائٹیں ایک ساتھ آن کر دی تھیں۔ مومنہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ صوفے پر فردان ہی بیٹھا تھا۔ روشنی ہوتی ناگواری سے اٹھا اور اگلے پل ساکت رہ گیا۔ اس کی نظر مومنہ پر پڑی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ پلکیں جھپکائی۔ مومنہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ میڈم خوشنوا کو بھی کسی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم سچ میں مومنہ ہو یا پھر یہ میرا وہم ہے؟ وہ تیزی سے چند قدم چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ مومنہ فردان کے لبوں سے ایک سرگوشی کی صورت نکلا۔ اس نے اپنا اور مومنہ کا درمیانی فاصلہ تیزی سے ختم کیا تھا۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ اسے صدمہ زیادہ تھا یا حیرت، وہ اندازہ نہ کر سکی۔ خوشنوا بیگم حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور تبھی وہ چونکی۔ باہر سے عجیب و غریب شور کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ لگتا تھا کئی مرد ایک ساتھ اس 2 منزلہ مکان کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ خوشنوا بیگم گھبرا کر باہر کی سمت پلٹی، مگر مومنہ اور فردان کو جیسے وہ آوازیں سنائی ہی نہیں دی تھی۔ مومنہ، تو یہاں؟ یہ جگہ نکالی ہے تم نے مجھے چھوڑ کر رہنے کے لیے؟ یہ چاہیے تھا تمہیں؟ زندگی میں لڑکھڑاتی زبان میں فردان نے بمشکل سے سوال کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔
مومنا نے اپنے ڈوبتے دل کو سنبھال کر وہاں سے نکلنا چاہا، مگر فردان نے اس کی کلائی جکڑ لی تھی۔ میری دی ہوئی عزت، میرا دیا ہوا گھر، محبت سب چھوڑ کر تم یہاں چلی آئی، اس عورت کے پاس جو لڑکیوں کا کاروبار کرتی ہے؟ یا پھر نہیں، میں کہیں غلط ہوں؟ یکدم انگلی اٹھا کر اس نے جیسے خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ تم جس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی اس نے تمہیں یہاں فروخت کر دیا؟ اس نے تمہیں یہاں چھوڑ دیا ہے نا؟ دھوکا ہوا تمہارے ساتھ، یہی بات ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ مومنا نے اپنی آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو روکا۔ یہ شخص وہی تھا جس کی محبت میں وہ پور پور ڈوبی ہوئی تھی، جو اس کا شوہر تھا، اس کے بچے کا باپ تھا، مگر وہ اس کے اوپر ایسے رقیق الزامات لگا رہا تھا۔ خاموش ہو جائے آپ، شرم آنی چاہیے آپ کو میرے متعلق ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں گھر سے نہیں بھاگی تھی، آخر آپ کس دن مجھ پہ اعتبار کریں گے؟ آخر کس دن آپ کو یقین آئے گا کہ میں بد کردار نہیں ہوں؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، اندر مہینوں کا پکتا ہوا لاوا ابلنے لگا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے آنسوؤں سے مومنا کو اس وقت شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ فریدان کا گریبان نوچ لینا چاہتی تھی، مجھ سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی۔ کیا غلط کہا ہے میں تمہیں اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ خط جو تم میرے نام پر چھوڑ کر آئی تھی اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ رہی ہو۔ کیوں کیا تھا مومنا تم نے؟ محبت کی تھی میں نے تم سے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ یکدم دونوں کندھوں سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا، سوال کرنے لگا تھا۔ مومنا کا وجود ساکت ہوا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ گرفتار کرو ان سب کو۔ اونچی گردار آواز پر فردان احمد اور مومنا دونوں نے رخ موڑ کر دیکھا تھا۔ دروازے میں ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ مومنا کی آواز گم ہوئی۔ ایسی جگہوں پر تو پولیس کی ریڈ بھی پڑا کرتی تھی۔ اس نے سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس گھر میں کہرام مچا تھا۔ پولیس والے اندر سے لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار کر کر کے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر فردان احمد کو بھی ہتکڑی لگا دی تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا۔ سر جی، یہ شخص جانا پہچانا لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ فوج کا کوئی بڑا افسر ہے، میں نے اسے دیکھا ہے۔ ایک کانسٹیبل نے پولیس کے بڑے افسر کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آفیسر نے سر سے لے کر پیر تک فردان کا جائزہ لیا۔ فی الحال تو اسے لے کر چلو، یہ نشے میں وہاں جانے کے بعد ہی بات کریں گے۔ آفیسر کا لہجہ تھوڑا سا گھبرایا تھا، مگر اس کے پاس سب کی گرفتاری کے آرڈرز تھے۔ فردان نے ایک لیڈی کانسٹیبل کو آگے بڑھ کر مومنا کو ہتکڑی لگاتے دیکھا۔ یہ یہاں کام نہیں کرتی، اسے ہتکڑی مت لگاؤ۔ فردان نے دو ٹوک انداز میں اس عورت کو روکا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر فردان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کون ہیں آپ اور کس انداز میں بات کر رہے ہیں آپ؟ پولیس سے؟ یہ ہمارا کام ہے، ہمیں کرنے دیں۔ مگر فردان نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پولیس کا ہاتھ کندھے سے جھٹکا۔ میں نے کہا نا، یہ یہاں کام نہیں کرتی، یہ میری بیوی ہے، یہ تھانے میں نہیں آنی چاہیے۔ اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر پولیس کے سامنے لہرایا۔ 3 تلواروں والا نشان دیکھتے ہی پولیس والے کے اوسان کھتا ہوئے تھے۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، باقی سب کو گرفتار کر کے لے چلو۔ فردان نے پولیس والوں کے ساتھ آگے جاتے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، دوپٹے کی اور سے جھانکتا اس کا پیٹ اس کی پریگننٹ ہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ فردان نے بے بسی سے اپنے لب بھینچے۔ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس کے عہدے کے پیش نظر اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی تھی، مگر اسے ہتکڑی لگا کر پولیس وین میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میڈم خوشنوا اور مومنا کے علاوہ اس گھر میں موجود ہر شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس مہینے وقت پہ رقم نہیں ملی، اس لیے ریڈ کرنے کے بہانے یہاں گھس آئے ہیں۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل شام تک سب کو چھوڑ دیں گے، بس ان کی مطلوبہ رقم تھانے پہنچانی ہوگی۔ مجھے یہاں اسی لیے چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ میں رقم کا بندوبست کر لوں، میڈم خوشنوا نفرت بھرے انداز میں کہتے ہوئے فون پر کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ مومنا وہیں بے جان انداز میں صوفے پر ڈھیر ہوتی چلی گئی۔ زندگی نے ایک دفعہ پھر پلٹا کھایا تھا، اور اس دفعہ کیا سچ تھا کیا جھوٹ اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فردان نے کس خط کا ذکر کیا تھا؟ اس نے تو کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ میڈم خوشنواز کی حالت دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی اور مومنا نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ لگتا ہے تم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہے، شاید قسمت تمہیں ایک موقع اور دینا چاہتی ہے۔ تمہیں اپنے شوہر سے ملنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، نہ جانے کیا سچ اور کیا جھوٹ۔ میڈم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ فردان کو بھولنا چاہتی تھی۔ جب وہ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیتی تھی تب وہ پھر پلٹ کر اس کے سامنے آ جاتا تھا، جیسے آج آ گیا تھا۔ لمحے گزرتے رہے، میڈم خوشنوا اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اپنے وجود میں جاگتی نئی زندگی کا احساس اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ ایک دفعہ پھر فردان سے بات کرتی۔ میڈم خوشنوا صبح اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئی تھی۔ انسپکٹر مومنا کو دیکھتے ہی چونکا۔ آپ مسٹر فردان احمد کی وائف ہے نا؟ ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی، ہم انہیں آزاد کر رہے ہیں،
بس آدھے گھنٹے میں وہ گھر پہنچ جائیں گے۔ شاید انسپیکٹر کو باقی کسی بات کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر سلاخوں تک چلی آئی جن کے پیچھے وہ خاموش بیٹھا تھا۔ میڈم خوشنوا اپنی لین دین میں مصروف ہو گئی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا تھا۔ میں آخری بار آپ کو اپنی وضاحت دینے آئی ہوں، حالانکہ میں آپ کو صفائیاں دے دے کر تھک چکی ہوں۔ میں گھر سے نہیں بھاگی تھی۔ جس رات آپ خالہ جان کو لے کر ہسپتال گئے تھے مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ آپ چاہیں تو سورے سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں واپس گئی تھی، میں نے آپ کا نکاح ہوتے دیکھا تو میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی۔ قسمت اچھی تھی کہ اس عورت نے میری عزت نیلام نہیں کی، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں اس بچے کو جنم دے سکوں جو میری کوکھ میں پل رہا ہے۔ یہ آپ کا بچہ ہے، شاید آپ کو اس بات کا بھی یقین نہیں آئے گا۔ وہ تلخ انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ فردان کے چہرے پر زلزلہ نمودار ہوا۔ اس کا اندازہ درست تھا، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں تمہیں شخص کا نام اور پتہ بتا دوں گی جو اسے میرے پاس لے کر آیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے کسی لڑکی نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ میں لالچی تو ہوں، پر اتنی بھی نہیں کہ ایک حاملہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتی، لیکن چونکہ اتنے بڑے فوجی افسر کی بیوی ہے تو میں اسے آزاد کر سکتی ہوں۔ بدلے میں مجھے کچھ فیورز چاہیے۔ میڈم خوشنوا انتہائی پروفیشنل انداز میں بات کی تھی۔ مومنہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ فردان نے میڈم خوشنما کی ساری بات تسلی سے سنی تھی۔ ان کی ہر بات پر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ مجھے شخص کا نام اور ایڈریس چاہیے۔ میڈم خوشنوا نے اگلے ہی لمحے ساری ڈیٹیل فردان کے حوالے کر دی تھی۔ انسپیکٹر نے حوالات کا دروازہ کھولتے فردان سے معذرت بھی کی تھی۔ وہ اس کے اعلیٰ فوجی عہدے کی وجہ سے شرمندہ تھے۔ وہ مومنہ کا ہاتھ تھام کر حوالات سے باہر لے آیا۔ میں نہیں جانتا یہ سب کچھ کیا ہے، مگر میرے آدمی جلدی اس شخص کا پتہ لگا لیں گے۔ میں نے نکاح نہیں کیا۔ ہاں، امی جان نائمہ اور سدرا نے پوری کوشش کی تھی، مگر جس وقت مولوی نے نکاح نامہ میرے سامنے رکھا میں نے انکار کر دیا۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم اس روز گھر سے نہیں بھاگی تھی تو پھر یہ خط کس کا ہے؟ اس نے جیب سے ایک مڑا تڑا سا کاغذ نکالا۔ میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی آنچ تھی۔ مومنہ نے خط پکڑا اور اس کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ یہ میری ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے، میں الٹے ہاتھ سے لکھتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے تھے۔ فردان کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ مومنہ کو ساتھ آتے دیکھ کر خالہ جان اور نائمہ دونوں شاک رہ گئی تھیں۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ اس بد کردار لڑکی کو پھر کہیں سے ڈھونڈ لائے ہو؟ یہ تو پریگننٹ بھی لگ رہی ہے۔ اب نہ جانے کس کا گناہ لے کر آئی ہے۔ خالہ جان نے چلا کر کہا تھا، مگر وہ بغیر رکے کمرے کے اندر چلا گیا۔ جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پین اور کاغذ تھا۔ کچھ لکھو، کچھ بھی۔ اس نے مومنہ کے ہاتھ میں پین تھمایا۔ وہ بات سمجھ گئی تھی، سو اس نے ایک سطر گھسیٹ دی۔ رائٹنگ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ سیدھا پلٹا۔ یہاں پر ایک جملہ لکھو، جلدی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اتنے سخت لہجے میں بولا تھا کہ نائمہ سر سے لے کر پیر تک لرز کر رہ گئی۔ اس کا راز فاش ہونے والا تھا۔ فردان کی جیب میں رکھا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ سر جی، لڑکے کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اسے کسی نائمہ نامی لڑکی نے پیسے دیے تھے۔ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر وہ اپنی بھابھی کو اغوا کرنا چاہتی تھی، اور اس نے یہ کام انہی کے کہنے پر کیا۔ کال بند ہو چکی تھی۔ فردان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ایک دفعہ پھر چھٹ گیا تھا۔ اس کے گھر والے ہی اس کے دشمن تھے، مومنہ نہیں، جیسے وہ ہمیشہ گنہگار مانتا آیا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامتے وہ وہاں نڈال انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنا وفادار سمجھا اور مومنہ پر شک کیا، ایک بار نہیں کئی بار۔ جی تو چاہتا ہے خود کو گولی مار لوں۔ خالہ جان تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ نائمہ کو معاف کر دو فردان، نہ سمجھ ہے، بچی ہے۔ فردان نے سر جھٹکا۔ اور آپ ڈرامہ کیا تھا نا آپ نے اس رات ہارٹ اٹیک کا؟ میں جانتا ہوں آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، آپ دونوں نے یہ سب مل کر کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ دونوں سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ بابا جان کو اپنے کاروبار کی فکر رہتی ہے، بس میں اور مومنہ یہاں نہیں رہیں گے۔ مومنہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ آج کے بعد اگر اس کے کردار پر کسی نے انگلی اٹھائی یا اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں زندگی بھر آپ لوگوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ میں جا رہا ہوں، میں اور مومنہ اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اس نے ایک بھی لفظ کہے بغیر رخ موڑ کر مومنہ کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور وہ ایک دفعہ پھر اس کے سامنے مجبور ہو چکی تھی، مگر اس بار وہ اپنے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے
سمجھوتا کرنے پر تیار تھی۔ معاف کر دو مجھے، حالانکہ میں معافی مانگنے کا بھی اہل نہیں ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ مومنہ کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ مومنہ نے سر جھٹکا۔ مجھے معافی نہیں، آپ کا اعتبار چاہیے، اور کچھ نہیں۔ فردان نے شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے تھے۔ اب زندگی بھر میں خود سے زیادہ تم پر اعتبار کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ سچے دل سے وعدہ کر رہا تھا، یہ اس کی آنکھیں گواہی دے رہی تھیں۔ مومنہ نے ایک دفعہ پھر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا تھا، اس امید کے ساتھ کہ اب کی بار وہ دھوکہ نہیں کھانے والی تھی۔